باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم صلوات حضرت گرامی قدر عزیزان محترم عزاداران مظلوم کربلا ماتنداران سید الشہداء عزاخانہ ابو طالب میں یہ آ جائے بھیا عمران آ گیا صلوات بھیجتے ہیں ہمارے نوجوان خطیب اور میرے چھوٹے بھائی عمران لیاقت جو خود ماشاءاللہ بہت بڑے اسکالر بھی ہیں صاحب تصانیف کثیرہ بھی ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مولا کے ذاکر بھی ہیں محمد وآل محمد سلمان عزاخانہ ابو طالب میں انجمن محبان حسین اہلیان نگر کے زیر اہتمام اور برادر محترم جناب سید محمد باقر بلگرامی صاحب کے زیر سرپرستی ماشاءاللہ یہ کراچی شہر کا مرکزی اور اہم ترین اجتماع جو اس عشر محرم میں منعقد ہو رہا ہے اور جس میں آپ بے انتہا جذبہ ایمانی کے ساتھ شرکت فرما رہے ہیں اور خصوصیت سے میرے ساتھ آپ حضرات کی محبت اور آپ کا تعاون کہ آپ کافی دیر یہاں بیٹھ کر زحمت انتظار گوارا کرتے ہیں،
میں اس محبت اور اس انتظار پر آپ کا شکر گزار ہوں۔ اس کی جزا یقیناً آپ کو بارگاہ سید الشہداء سے میسر آئے گی۔ یہ آستانہ کسی کو خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتا۔ آپ کی یہ زحمتیں اگر بارگاہ بطول میں سرفراز ہو جائیں تو کائنات الہی کی تمام نعمتیں بھی آپ پر تمام ہو سکتی ہیں۔ آپ جس جذبہ ایمانی کے ساتھ یہ عشرہ محرم برپا کرتے ہیں اور جس جوش و جذبے کے ساتھ فضائل و مصائب اہل بیت سماعت کرتے ہیں، اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کو جنت کی طرف چل کر نہ جانا پڑے، جنت آپ کے پاس چل کر آئے۔ اس کا انعام یقیناً یہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ ہماری انجمن کے اراکین ماشاءاللہ آپ کی سہولتوں کی خاطر بے انتہا انتظامات کرتے ہیں۔ بہت دور دور تک مومنین اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، مومنین اور مومنات بڑی تعداد میں بہت دور تک تشریف فرما ہوتے ہیں، اور ہمارے یہ منتظمین مجلس پوری کوشش کرتے ہیں کہ آنے والے عزاداران مظلوم کربلا کو ہر قسم کی سہولت فراہم فرمائیں۔ اس انجمن کا آپ پر حق ہے اور رضا خان ابو طالب کا آپ پر بڑا حق ہے، اور ماشاءاللہ اب تو یہ اس محرم کے فوراً بعد اپنے تعمیری مرحلے طے کرنا شروع کرے گا، اور آئندہ برس انشاءاللہ ایک نئی اور باوقار اور شاندار عمارت کی بنیاد پڑ چکی ہوگی۔ مگر ان تمام سلسلوں میں آپ حضرات کے عملی اور خصوصی تعاون کی انتہائی شدید ضرورت ہے۔ میں ذاتی طور پر آپ حضرات سے انتہائی مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ ہماری انجمن کے اراکین اور اسکاؤٹس موجود ہیں موقع پر، آپ حضرات اس امام بارگاہ کے انتظامات و اخراجات اور تعمیر اور ان مجالس کے انعقاد کے سلسلے میں زیادہ سے زیادہ منتظمین سے تعاون فرمائیں۔ اس کی جزا یقیناً آپ کو بارگاہ حسینیت سے میسر آئے گی۔ یہ سوچ کر حسین کی راہ میں خرچ کیا کریں کہ حسین کائنات کے سب سے بڑے خوددار کا نام ہے۔ حسین کسی کا احسان رکھتا نہیں ہے، اس کی راہ میں اگر کوئی ایک قدم آگے بڑھتا ہے، حسین اس کو 10 گنا کر کے اس دنیا میں بھی عطا کرتا ہے، اس دنیا میں بھی عطا کرتا ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، آواز بلند، نعرہ صلوات۔ ہماری تاریخ خودداری کی تاریخ ہے۔ ہم نے کبھی اپنے مذہب کی بقا کے لیے حکومت کے خزانوں کا سہارا نہیں لیا۔ ہماری تاریخ خودداری حیات کی تاریخ ہے۔ ہم نے اپنے مراسم عزاداری کی بجا آوری کے لیے کبھی بھی سلطنتوں کا سہارا نہیں لیا، بیت المال کا سہارا نہیں لیا۔ یہ ہمارے والنٹیئرز اور اراکین آپ کی خدمت میں آئیں گے۔ آپ حضرات جو بھی کچھ ان کو عطا فرما سکتے ہیں وہ یقیناً اس انداز سے عطا کرتے رہیں کہ مجلس بھی جاری رہے اور انتظام بھی مسلسل ہوتا رہے۔ آپ میری جانب متوجہ بھی رہیں۔ میں 2 منٹ کے لیے خاموشی اختیار کرتا ہوں۔ آپ صلوات بھیجتے ہوئے جو کچھ بھی عطا فرما سکتے ہیں جلدی جلدی ان کے
اللهم صل على محمد وآل محمد مولا صل على محمد وآل محمد بآواز بلند نعرہ صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد بارہ دیگر نعرہ صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد ہاں ادھر سے ان سائڈوں سے بھی اپنے طور پر اکٹھا کر کے پھر چادر میں ڈالتے ہیں جلدی جلدی تاکہ آپ کی سماعتوں کی نظر کی توجہ ہے نا اللہ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اس عنوان کے تحت جو گزارشات ہم آپ کی خدمت میں کرنا چاہتے ہیں ان کا ماحصل و مفہوم یہ ہے کہ ہماری تاریخ علم کی تاریخ ہے، جہالت کے اندھیروں کی تاریخ نہیں ہے۔ متوجہ، ہماری تاریخ علم کی تاریخ ہے، جہالت کے اندھیروں کی تاریخ نہیں ہے۔ ہماری تاریخ معصومین کے عظیم کرداروں سے مرصع ہے، گناہگار بادشاہوں سے مرصع نہیں ہے۔ ہماری تاریخ نے ہر دور میں مسلمانوں کو روشن چراغ عطا کیے ہیں، انہیں بھٹکا دینے والے راستوں پر نہیں ڈالا۔ ہماری تاریخ نے نشان منزل قائم کیا ہے، حقیقت اسلام کو دنیا والوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے۔ ہماری تاریخ احترام رسالت کی تاریخ ہے۔ میں مسلسل عرض کرتا آ رہا ہوں اس جملے کو، ہماری تاریخ احترام رسالت کی تاریخ ہے۔ خدا کی قسم میں قسمیہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے کبھی بھی علی کی خلافت پر مسلمانوں سے اختلاف نہیں کیا۔ ہمارا جہاں بھی تاریخ کے مورخ سے اختلاف ہوا ہے تو وہ احترام رسالت پر اختلاف ہوا ہے۔ ہم نے ہمیشہ یہی کہا ہے، کسی کو مانو یا نہ مانو، احترام رسالت کرنا سیکھ لو، اس لیے کہ اگر نبی کا احترام تمہارے عقل و شعور میں آ کر تمہارے ایمان کا جزو بن گیا تو جو بھی نبی سے وابستہ ہے وہ خود بخود تمہاری نگاہ میں محترم ہو جائے گا۔ صلوات علی محمد وعلی محمد۔ یہ ہے بیان۔ ہماری اس گفتگو کا 1400 برس سے مقصد ہی واللہ یہ ہے کہ کسی طرح تاریخ کے مورخ کی سمجھ میں احترام رسالت آ جائے۔ ہم اس سلسلے میں خاصے جرأت مند واقع ہوئے ہیں، ہم اس سلسلے میں خاصے دلیر واقع ہوئے ہیں۔ ہم نتائج اور عواقب کی پرواہ نہیں کرتے، ہم یہ کہتے ہیں راوی کا احترام رہے نہ رہے، روایت کا احترام رہے نہ رہے، تاریخ کا احترام رہے نہ رہے، مورخ کا احترام رہے نہ رہے، محدث کا احترام رہے نہ رہے، مفتی کا احترام رہے نہ رہے، مولوی کا احترام رہے نہ رہے، مولوی کا احترام رہے نہ رہے، بادشاہ کا احترام رہے نہ رہے، قرطاس و قلم کا احترام رہے نہ رہے، بیت المال کا احترام رہے نہ رہے، اکثریت کا احترام رہے نہ رہے، جمہوریت کا احترام رہے نہ رہے، کسی کا احترام، کسی ولی کا احترام رہے نہ رہے، کسی غوث کا احترام رہے نہ رہے، کسی قطب کا احترام رہے نہ رہے، کسی ابدال کا احترام رہے نہ رہے، کسی مفتی کا احترام رہے نہ رہے، کسی فقیہ کا احترام رہے نہ رہے، کسی کا احترام باقی نہ رہے۔ اگر نام باقی رہے تو صرف محمد کا نام باقی رہے، اگر احترام باقی رہے تو صرف محمد کا احترام باقی رہے، اس لیے کہ اگر محمد کا احترام سلامت رہ گیا تو ہر ولی بھی سمجھ میں آ جائے گا، ہر مورخ بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ ہے کلیہ ہماری گفتگو، یہ ہے خلاصہ ہماری گفتگو کا۔
اس لیے کہ رسول عزت کائنات کا نام ہے. ہائے ہائے نہیں توجہ فرمائی آپ نے اس جملے پر. رسول نام ہے کائنات کی عزت کا. کسی کی کوئی ذاتی عزت نہیں ہے. کوئی عرب میں عزت دار نہیں تھا, سب بے عزت تھے. علی 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 توجہ. عرب میں آپ تاریخ پڑھ کر دیکھیں, میرا بھائی اسکالر ہے, محقق ہے, میں قدر کرتا ہوں اس چھوٹی سی عمر میں ان کے مطالعے کی. میں ان کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی عرب میں عزت دار نہیں تھا. یہ محمد عربی کی نالین کا صدقہ ہے جس نے کافروں کو مسلمان بنایا, وحشیوں کو انسان بنایا, انسان کو مسلمان بنایا, مسلمان کو سلمان بنایا. مسلمان یہ تاریخ ہے, یہ نالین محمد کا صدقہ ہے. یہ صدقہ ہے. توجہ ہے. مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو. یہ صدقہ ہے احمد مصطفیٰ کی نالین کا کہ جس نے کافروں کو مسلمان بنایا, وحشیوں کو انسان بنایا, لٹیروں کو رہبری کے آداب عطا کر دیے, عرب کے بدوؤں کو سلطنت کے طریقے بتا دیے, بد تہذیبوں کو تہذیب عطا کر دی, بیٹی کو زندہ دفن کرنے والوں کو بیٹیوں کا احترام کرنا سکھا. جو ہے نا غور فرمائیے. جیو جیو یہ ہے عزیزان محترم اس پیغمبر برحق کا صدقہ جو جسموں کی طہارت کے لیے نہیں آیا تھا. والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. سورہ مبارک جمعہ میں اس کے مقصد بعثت کا اعلان کیا گیا کہ ہمارا نبی آیا کس لیے تھا, ہمارا نبی آیا کس لیے تھا, یہ نبی بھیجا کس لیے گیا تھا. سلطنت قائم کرنے کے لیے رسول نہیں آئے تھے, حکومت قائم کرنے کے لیے رسول نہیں آئے تھے, اسٹیٹ قائم کرنے کے لیے رسول نہیں آئے تھے, زکوٰۃ کا مال اکٹھا کرنے کے لیے رسول نہیں آئے تھے, بیت المال اکٹھا کرنے کے لیے رسول نہیں آئے تھے, تلواریں کھینچنے کے لیے رسول نہیں آئے تھے, پرامن ملکوں پر جارحیت کرنے کے لیے توجہ توجہ پرامن ملکوں پر جارحیت کرنے کے لیے رسول نہیں آئے تھے, لوگوں کی گردنوں پر سوار ہونے کے لیے رسول نہیں آئے تھے, تلوار کی نوک پر کلمہ پڑھانے کے لیے رسول نہیں آئے تھے, ہوس ملک گیری کے لیے رسول نہیں آئے تھے, وسوق مملکت کے لیے رسول, وسعت مملکت کے لیے رسول نہیں آئے تھے, دربار سجانے کے لیے رسول نہیں آئے تھے, تخت کے قیام کے لیے رسول نہیں آئے تھے, تاج کے قیام کے لیے رسول نہیں آئے تھے, وزیروں اور مشیروں کو قائم کرنے کے لیے رسول نہیں آئے تھے, ہٹو بچو کے نعرے لگوانے کے لیے رسول نہیں آئے تھے, راستے بند کروانے کے لیے رسول نہیں آئے تھے, اپنی شان و شوکت دکھانے کے لیے رسول نہیں آئے تھے. رسول تو اس دنیا میں آئے تھے یہ بتانے کے لیے کہ بوریے پر بیٹھ کر قیصر روم کی سلطنت کا تختہ کیسے الٹا جاتا ہے. جو ہے نا صلوات پہ جناب آواز نہیں, بلند آواز صلوات بھیجے محمد و آل محمد. بوریے پر بیٹھ کر کس طرح سلطنتوں کو الٹا جاتا ہے. رسول نے دماغ پر حکومت کرنے کا پیغام نہیں دیا, رسول نے دلوں پر حکمرانی کا پیغام دیا ہے کہ دلوں کی حکمرانی دائمی ہوتی ہے, دلوں کی. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. آئیے بسم اللہ تشریف لائیں. ایک مرتبہ درود بھیجے بآواز بلند.
पैगंबर इस्लाम का पैगाम ये था अजीजान मोहतरम, कुरान ने बयान किया हुवल्लज़ी बाअस फ़िल उम्मीयीन रसूलन मिनहुम, रसूल किस लिए आए? यतलू अलैहिम आयातिही। बड़ी तवज्जो इन आयात पर। इसी से हमारी तारीख मुज़य्यन है। हमारी तारीख में बादशाहत नहीं है, हमारी तारीख में मलूकियत नहीं है, हमारी तारीख में आमरियत नहीं है, हमारी तारीख में मतलूक अनानियत नहीं है, हमारी तारीख में हुकूक बशर को घोंटना नहीं है, हमारी तारीख में आमिर के पास अवाम की सांसें गिरवी रखना नहीं है, हमारी तारीख तलवार के जोर पर कायम नहीं होती, हमारी तारीख कुरान की आयतों की छांव में चलती है। हम तो ये देखते हैं कि मकसद पैगंबर इस्लाम क्या था, हुजूर किस लिए तशरीफ लाए थे, आपके आने का मकसद क्या था। अजीजान मोहतरम, कुरान ने कहा यतलू अलैहिम आयातिही, हमारे रसूल की तशरीफ आवरी का मकसद ये है कि आप आयात इलाही की तिलावत करते हैं उम्मीयीन पर। आयात की तिलावत करना रसूल का काम, और वयुज़क्कीहिम, और उन नापाक नुफूस को पाक करता है हमारा रसूल। दूसरा काम। तीसरा काम पैगंबर की बेसत का क्या था? वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और ये हमारा रसूल इन्हें किताब व हिकमत की तालीम देता है, किताब व हिकमत की तालीम देता है। तो तीन मकासिद बेसत हैं, आयात की तिलावत करना, नुफूस को पाक करना, किताब, बहुत तवज्जो मेरे दोस्तों, आयात की तिलावत करना, किताब की तालीम देना, नुफूस को पाक करना, ये है पैगंबर इस्लाम की बेसत का मकसद। और जाहिर है कि बाबे नबूवत खत्म हुआ है, लेकिन नबूवत खत्म नहीं हुई है, नबूवत क़यामत तक जारी रहेगी, नबूवत क़यामत तक बाकी रहेगी। ये कहना कि नबूवत खत्म हो गई ये गलत है, ये लफ्ज ही गलत है, उलमा की समझ ही में नहीं आया। लोग कहते हैं खत्म नबूवत का मसला, खत्म नबूवत पर ईमान। भाई नबूवत खत्म नहीं हुई है, नबी खत्म हुआ है, अब इसके बाद कोई नबी नहीं आएगा, नबूवत तो जारी है। यही तो खत्म नबूवत की दलील है कि नबूवत जारी है। इसीलिए इसी बुनियाद पर तो हम किसी भी झूठे नबी की नबूवत को नहीं मानते, हम खातिमुन नबीयीन समझते हैं। सरकार खत्मी मर्तबत को नबूवत खत्म हो जाए, और जब इसकी नबूवत बाकी है, तवज्जो जाना मुहतरम, भाई नबूवत बाकी नहीं। अभी से और वाज़ेह करूं जरा सा, ताकि आखिर तक और बहुत दूर तक बैठे हुए मोमिनीन इस मेरे मफ़हूम को समझे जो मैं अर्ज करना चाहता हूं। भाई हर मुसलमान का कलमा क्या है? ये है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, देयर इज नो गॉड बट अल्लाह। ये है इसका तर्जुमा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, हर दौर में कोई इबादत के लायक नहीं है सिवाय अल्लाह के। ये नहीं है कि कोई इबादत के लायक नहीं था, है ही नहीं, कोई इबादत के लायक है ही नहीं, ना पहले कभी था, ना अब कोई इबादत के लायक है, ना आइंदा कोई इबादत के लायक होगा इल्लल्लाह। या अली तवज्जो फरमाएं, कोई इबादत के लायक नहीं है सिवाय अल्लाह के। ये है ना सारे मुसलमानों का कलमा। अगर इसका इकरार नहीं तो कोई न सुन्नी हो सकता है, न शिया हो सकता है, मुसलमान ही नहीं हो सकता। ये तो फिर बात की बातें हैं। तो इसका तर्जुमा क्या हुआ? ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई इबादत के लायक नहीं है सिवाय अल्लाह के। पूछें उलमाए किराम से कि क्या सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से कोई काफिर मुसलमान हो जाएगा? नहीं, जब तक वो मोहम्मद रसूलुल्लाह का इकरार न कर ले, जब तक वो जबान पर रिसालत का नाम जारी न करे, मुसलमान नहीं हो सकता, पाक नहीं हो सकता। तो दूसरा जुज इसका क्या है? मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, थे नहीं। तवज्जो जाने या अली या अली या अली मौला साहब
اور جو ہے بھئی یہ کلمہ کیا ہے؟ بہت سیدھی سیدھی بات کر رہا ہوں، سمپل بات، لیکن ایک نتیجہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، تھے نہیں۔ جو مسلمان رسول کی حیات میں حیات تھے وہ بھی یہی کلمہ پڑھتے تھے نا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور ہم بھی یہی کلمہ پڑھتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ جو سن 2000 میں مسلمان آئے گا وہ بھی یہی کلمہ پڑھے گا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ جو 3000 سال میں مسلمان آئے گا وہ بھی یہی کہے گا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ جو قیامت کے آخری دن کا مسلمان ہوگا وہ بھی یہی کہے گا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو ادھر ادھر کی باتیں تلاش کیوں کرتے ہو؟ جھوٹے نبیوں کو کہہ دینے کے لیے، قائل کرنے کے لیے کیا یہ صرف کلمہ کافی نہیں ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ بھائی جب محمد اللہ کے رسول ہیں اور رسالت باقی ہے تو کسی نبی کے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی تو جب آئے جب یہ موجود نہ ہو، جب رسالت موجود ہے۔ محمد اللہ کا رسول ہے، محمد اللہ کا رسول ہے، محمد اللہ کا رسول تھا نہیں، اللہ کا رسول ہے۔ جب یہ ہے تو پھر کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل اسی تیور کے ساتھ عزیزان محترم، حالانکہ جو مخالفین ختم نبوت ہیں، جو آخری نبی نہیں مانتے، وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ سورہ مبارک احزاب کی ایک ہی آیت ہے مسلمانوں کے پاس جس سے دلیل دیتے ہیں کہ محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ تو قادیانی یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی تو انہیں خاتم النبیین ہی مانتے ہیں، اس لیے کہ خاتم کے معنی ہے انگوٹھی کے نگینے کے، تو سارے انبیاء کی انگوٹھی کا نگینہ ہے، خاتم کے معنی نگینہ ہے۔ حضور آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے جتنے نبی ہیں ان کو اگر انگوٹھی سمجھا جائے تو حضور اس کا خاتم ہے۔ ہم بھی مانتے ہیں کہ خاتم النبیین ہے، لیکن یہ کوئی دلیل نہیں ہے ملت مسلمہ کے پاس۔ ہم اپنی تاریخ اس لیے پڑھ رہے ہیں اس ایام اعزاء میں، حضور میں آپ کی توجہ چاہوں گا اپنے تمام معزز مہمانوں کی، ہم ان مجالس میں ملت مسلمہ کو پیغام دے رہے ہیں کہ اگر قائل ہی کرنا ہے تو آیت سے قائل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنی بڑی دلیل دے دو۔ ہم نے تو 1400 برس پہلے ہی دلیل دے دی تھی کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا۔ اگر کلمہ یہی ختم نہ ہوتا، بات آگے بڑھ جاتی، لا الہ الا اللہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے سوائے اللہ کے، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ ہم بات یہاں نہیں روکتے، فوراً اعلان کرتے ہیں علی ولی اللہ، علی اللہ کا ولی ہے۔ یہ خود بخود اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ رسالت ختم ہو گئی، علی کی ولایت جاری ہو گئی۔ جب ولایت آ گئی، علی علی اور جو ہے نا دوستو بلد ترین تو جو ہے نا ہمارا پیغام ان مجالس سے یہ ہے کہ ملت مسلمہ اسلام کی اس روح کو سمجھے جو محمد و اہل بیت محمد نے پیش کیا تھا۔ ہم بادشاہت کے اسلام کو تسلیم نہیں کرتے، ہم ملوکیت کے اسلام کو نہیں مانتے، ہم آمریت کے اسلام کو نہیں مانتے، ہم استبدادیت کے اسلام کو نہیں مانتے۔ استبدادیت، آمریت، مطلق العنانیت کا بذات خود اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اسلام تو آیا ہی تھا آمریت کا کلا کما کرنے کے لیے، طاقت کے بتوں کو توڑنے کے لیے، ظلم کے بتوں کو توڑنے کے لیے۔ جس دور میں عوامی حقوق سلب کیے جائیں اس میں لاکھ اسلام کا نعرہ لگتا رہے، لیکن وہ استبدادیت ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عزیزان محترم، اسلام کی صحیح تعریف یہ ہے کہ جہاں پیغمبر اسلام نے پورے 23 برس میں ایک بھی جنگ نہیں کی،
देखिए मैंने बहुत बड़ी बात की है, बहुत बड़ी बात की है। 23 बरस में पैगंबर इस्लाम ने एक भी जंग नहीं की, कोई जंग पैगंबर की तरफ से नहीं है। दिफा है, डिफेंस है। जंग हुई है काफिर की तरफ से, दिफा हुआ है रसूल अल्लाह की तरफ से। जब कोई घर के अंदर आ गया तो अब दिफा किया गया है, आगे बढ़कर हमला नहीं किया, आगे बढ़कर जारहियत नहीं की, किसी पुरान मुल्क को उजाड़ा नहीं, किसी पुरान इलाके को तबाह बर्बाद नहीं किया। ये इस्लाम नहीं है, ये इस्लाम नहीं है कि जुल्म के जरिए, जबरदस्ती के जरिए, इस्तबदाद के जरिए, हुकूमत की ताकत के जरिए, कुव्वत के जरिए, ऑर्डिनेंस के जरिए, मुख्तलिफ जरियों से आप अवाम का गला घोटें और नाम इस्लाम का लें। अज़ीज़ान मोहतरम, इस्लाम नाम है हुकूक बशर की, ह्यूमन राइट्स के सबसे बड़े अलंबरदार का, जहां एक गुलाम को भी उतना ही हक हासिल है जितना कि एक सरबराह ममलकत को होता है। सलावत है मोहम्मद वाले मोहम्मद, बुलंद तरीन सलवात भेजे एक मरतबा मोहम्मद वाले। तो जो है ना भाई मोहम्मद हुसैन हाजी साहब, हमारे मौजूद सूबाई वजीर भी यहाँ मोहम्मद वसील अशअरी साहब भी तशरीफ लाए हैं, अफसर जैदी साहब भी यहाँ तशरीफ रखते हैं। हम शुक्रगुजार हैं, शुक्रगुजार नहीं, मैंने गलत जुमला कहा। मजलिस में अगर ये तशरीफ लाए हैं तो मैं इनका शुक्रिया अदा करके इनके सवाब में कमी नहीं करना चाहता। तवज्जो है ना? यानी हम मोहतरम वजीर की तशरीफ आवरी पर इनका शुक्रिया इसलिए अदा नहीं करते कि ये जब तक अपने दफ्तर में थे वजीर थे, इमाम बारगाह में आए हुसैनी बन गए। तवज्जो है ना जानो तरफ? अब प्रमोशन हुआ या नहीं? मौला आपको सलामत रखे, या अली या अली, मौला सलामत रखे, या अली मदद करने वाले। हुसैनी बन गए। और हमारे यहाँ तो हुसैनी की पहचान ही ये है दोस्तों, जो मजलिस में आए वो हुसैनी, जहाँ से इनका और मेरा और हम सबका ताल्लुक है। हमारे यहाँ तो आप चले जाइए, जरा सा कराची से बाहर चले जाएं, हैदराबाद से आगे दादू तक आपको, जैकबाबाद तक दो ही पहचान नजर आएंगी, या सलाम की जगह या अली मदद नजर आएगा। यही पहचान है ना सही। हमारे यहाँ की पहचान, मैं खुद चूंकि खैरपुर सिंध का हूँ, हमारे यहाँ की पहचान ही ये है, शनाख्त ही ये है कि या अली मदद नजर आएगा या गाजी का आलम नजर आएगा। या गाजी का कोई घर ऐसा नहीं है, चाहे सुन्नी हो शिया हो, गाजी का आलम जरूर नजर आता है। या अली, मैं मेहराबपुर में सही तकरीर कर रहा था, मुझे भी याद आया, अभी गुज़िश्ता दिनों की बात है, मेहराबपुर में तकरीर कर रहा था, जवाब आया, एक पर्चा आया मेरे पास एक मौलाना की तरफ से, कहने साहब ये सिंध में क्या मुसीबत है, सारी दुनिया में ये कहीं नहीं है कि सिंध में जब भी दाखिल हो तो यहाँ सलाम अलैकुम नहीं कहा जाता, यहाँ या अली मदद कहा जाता है, जवाब में मौला अली मदद कहा जाता है, पीर मौला अली मदद कहा जाता है। अभी मौलाना हम आपको भी देख रहे थे कि आपको भी लोगों ने कहा सही या अली मदद, तो आपने भी कहा अला अली मदद, मौला अली मदद। आखिर ये क्या है? आप ये खिलाफ शरीयत फेल पर इन लोगों को मना क्यों नहीं करते? जबकि शरीयत, तवज्जो, जबकि शरीयत में तो सलाम है, शरीयत में तो सलाम है। मैंने कहा भाई आप क्या समझे ये मार्फत की बातें, शरीयत में यकीनन सलाम है, लेकिन शरीयत में यह भी हुक्म है कि सलाम मुसलमान को करना है, सलाम मोमिन को करना है। अगर कोई हिंदू मिल जाए उसे सलाम नहीं करना है, अगर कोई यहूदी मिल जाए उसे सलाम नहीं करना है, इसलिए कि सलाम सलामती है, अल्लाह की सलामती है। अगर कोई काफिर मिल जाए उसे सलाम नहीं करना है। हमारे सिंध के मोमिन सबसे ज्यादा शरीयत के जानने वाले हैं, जब सामने उनके कोई आता है तो उसके चेहरे पर तो नहीं लिखा हुआ कि वो क्या है वो क्या नहीं है, इसलिए दूर ही से उसका चेहरा देख कर कहते हैं बाबा या अली मदद, और वहीं से अंदाजा कर लेते हैं। अगर मुस्कुराकर चेहरा खिलाकर कहते मौला अली मदद तो समझ लेते हैं कि मोमिन है, चेहरा बिगड़ जाए तो मुनाफिक है, मुनाफिक। ये हमारा और जब है
آدمی تک باہر تک بیٹھا ہوا مجمع. گرد مصطفیٰ شگرد منتظاری پاکستانی پشتری سپر پاور نعرہ اب اتنی ٹھیک ہے نا؟ صحیح. یہ تو ہماری شریعت کا سب سے بڑا امتحان ہے، یہ تو پہچان ہے. اب ایک آدمی کا ہمیں پتہ ہی نہیں کہ مومن ہے یا منافق ہے، کافر ہے یا مشرک ہے، پہلے ہی کہیں بھائی تجھ پہ سلامتی ہو. توجہ ہے نا بھائی؟ پہلے صلوات بھیجے محمد و آل محمد. شریعت کی بات ہے. اس لیے کہ یہ پیغمبر اسلام کی حدیث ہے. یہ سرکار نے فرمایا کہ یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ. علی تجھ سے محبت وہ رکھے گا جس کی ولادت میں طہارت ہوگی، تجھ سے بغض وہ رکھے گا جس کی ولادت میں خباثت ہوگی. وعدہ کرے یہ پہچان ہے. دوستو سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ آدمی حسینی بن کے زندہ رہے. سب سے بڑا اعزاز یہ ہے، وزارتیں آتی جاتی رہتی ہیں، حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، لیکن حسین اپنے غلاموں کو جو تاج عطا کرتا ہے، کائنات کے سارے یزید مل کر بھی وہ تاج اتار نہیں سکتے. صلوات علی محمد و آل محمد. وہ تاج صرف حسین عطا کرتا ہے. یہ پیمانہ ہے تو ہم تو زندہ ہیں اسی احساس فخر کے ساتھ. یہی ہماری تاریخ ہے. جس کو بھی کائنات میں جو عزت ملی آل محمد کے دروازے سے ملی. توجہ توجہ میرے دوستو. جس کو بھی، اور یاد رکھو اسے کوئی ہمارا جوش خطابت نہ سمجھے. یہ ساری گفتگو ہم قرآن کی روشنی میں کر رہے ہیں. مسلسل آپ حضرات ہماری گفتگو سماعت کر رہے ہیں. ہمارے یہ جتنے عقیدے ہیں محمد و اہل بیت محمد کے متعلق یہ قرآن کی روشنی میں کر رہے ہیں. میں کل آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن کے ایک ایک جز پر ہمارا ایمان ہے، قرآن کی ایک ایک آیت پر ہمارا ایمان ہے، قرآن کے ایک ایک زیر زبر پر ہمارا ایمان ہے، قرآن کی الحمد سے لے کر بالناس تک ہمارا ایمان ہے. ہم قرآن کو رسول کا معجزہ سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں قرآن وہ کلام ربانی ہے جس کا کوئی جواب نہیں ہے. قرآن کے متعلق ہمارا ایمان ہے کہ قرآن وہ معجزہ رسالت ہے جس نے باطل کی ساری فصاحت و بلاغت کے تاروں پور بکھیر کر رکھ دیے. ہم جانتے ہیں کہ قرآن کے متعلق ہمارا ایمان یہ ہے کہ قرآن قیامت تک باقی رہے گا. دنیا کی کوئی طاقت قرآن کی عظمت و صداقت کو نہ جھٹلا سکتی ہے نہ غلط ثابت کر سکتی ہے. ہمارا قرآن کی ایک ایک حرف پر ایمان ہے. یہی قرآن جو سارے مسلمانوں کا ہے وہی ہمارا قرآن ہے. یہی 30 پارے ہیں، یہی 6666 آیتیں ہیں، یہی 114 سورتیں ہیں. نہ ایک کم ہے نہ ایک زیادہ ہے. یہ ہمارا ایمان ہے. ہم قرآن سے علیحدہ نہیں ہو سکتے، ہونا بھی چاہیں تو علیحدہ نہیں ہو سکتے. ہماری مجبوری ہے کہ پیغمبر کہہ گئے ہیں کہ القرآن مع علی و علی مع القرآن. قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. جب ہم علی کو نہیں چھوڑ سکتے یا علی یا علی صلوات بھیجے نا بابا کے بنا. مولا آپ کو سلامت رکھے. بڑا خوبصورت بلند نعرہ صلوات. جب ہم علی کو نہیں چھوڑ سکتے، اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے رز میں بز میں نگر میں چمن میں گلی میں گاؤں میں بہاڑی میں دیہات میں شہر میں جنگ میں امن میں تلوار میں دربار میں ریل میں جیل میں قید خانے میں کھیل میں کوئی میدان ایسا نہیں ہے کہ جہاں ہم علی کا نام نہ لیتے ہوں. اور کیوں نہ لیں؟ اس میں بات کیا ہے؟ ہم اپنے علی کا نام علل اعلان لیتے ہیں، احساس فخر کے ساتھ لیتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے علی نے کسی تاریخ کے سامنے ہمیں شرمندہ نہیں کیا ہے. توجہ توجہ محترم.
ठहरो, अभी ठहरो बेटा, अभी नारा नहीं, अभी सुनो, अभी जरा सा नतीजा आने दो। हमारे अली ने तारीख के किसी मोड़ पर हमें शर्मिंदा नहीं किया। इल्म की दुनिया में आओ तो यूरोप के सारे मुफक्किरीन, प्लेटो से लेकर आइंस्टाइन तक, बेरेंटी मेंटोस्को से लेकर जॉन लॉक और जॉन बर्क तक, डेंटे और नीत्शे तक, चाहे वो माओ की रेड बुक हो, चाहे वो मिकावेली की प्रिंस हो, चाहे वो बेरेंटी मॉन्टेस्को का अफसाना हो, चाहे वो डार्विन की एवोल्यूशन थ्योरी हो, चाहे वो एल्फ्रेड मार्शल की मुआशियात का फलसफा हो, चाहे वो आदम इस्मत की इकोनॉमिक्स एक्सपर्ट राय हो, चाहे वो इमाम गजाली का फलसफा हो, चाहे वो इब्न खलदून की तारीख का मुकदमा हो, चाहे वो इब्न अरबी की बातें हो, चाहे वो इब्न रुश्द की बातें हो, चाहे वो इमाम इब्न तैमिया के किस्से हो, चाहे वो शिबली नवानी की सीरत हो, तारीख के किसी मोड़ पर हमने जिस फलसफी को उठाकर देखा, अली के कदमों में सजदा करता नजर आया। सलवात भेजे बाबा जबला। अभी नहीं, अभी नारा नहीं, नारा एक नतीजे पर और वो ही फैसला को नारा होगा। फिर मैं आपको इजाजत दूंगा, जितने चाहे आप नारे लगाएं। अभी जरा समझते जाएं और बाबा से बुलंद रूल भेजते जाएं। मौला आपको सलामत रखे, मौला आपको कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। आप जितनी जज्बा ईमानी के साथ, मैं आपके जज्बात पर बंद बांध रहा हूं एक नतीजा देने के लिए आपको। दोस्तों, हमने दुनिया के फलसफियों को पढ़कर देखा, हमने हर एक किताब की वरक गर्दानी करके देखी। हमें दुनिया के, मैं आपको बताऊं, मुसलमान माने न माने, मौलवी माने न माने, इस मौलवी को तो पता ही नहीं चलता कब मान लेता है कब नहीं मानता है। 64 में औरत का इकरार कर लेता है, 88 में इनकार कर देता है। ये तो मौलवी बड़ा जी। सलवात में जहाँ मोहम्मद आल मोहम्मद, मौलवी को पता नहीं, इसका तो पता ही नहीं चलता है ना। इसके लिए तो अल्लामा इकबाल ने कहा था कि तावील का फंदा कोई सयाद लगा दे, ये शाख नशेमन से उतरता है बहुत जल्द। सलावत भेजे मोहम्मद आले मोहम्मद। इसकी बात छोड़ें, इसकी बात आप छोड़ें। हम तो ये कह रहे हैं कि कोई माने या न माने, कोई तस्लीम करे या न करे, लेकिन हकायक किसी दौर में बदलते नहीं हैं, हकायक किसी दौर में तब्दील नहीं हुआ करते। अजीज़ान मोहतरम, हमारा ईमान बिल कुरान ये है। मैं बहुत जोर दे रहा हूँ अपनी, चूंकि अपनी तारीख बयान कर रहा हूँ ताकि किसी को गलत फहमी ना हो, मेरे मौजूद सुनने वालों को। हमारा कुरान पर ईमान ये है कि कुरान का एक एक हर्फ पर हक है, एक एक हर्फ सच्चा है। और इस पर भी हमारा ईमान है कि पैगंबर इस्लाम ने कहा कि कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। अब देखूंगा आपका जज्बा ईमान, मौला से मांगूंगा ताकत, आपसे मांगूंगा जज्बा ईमान, और फिर नतीजा एक तारीखी दूंगा। कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। कुरान हर एक को माना नहीं बताता, वरना लोग मसले पूछने क्यों आते। चलिए देखना भाई, देखिए एक किताब अरबी में है, अरब में नाजिल हुई, अरबी जबान में नाजिल हुई, सब अरबी जानने वाले, समझ में क्या नहीं आ रहा था जो पूछने आते थे। कोई फारसी में थी वो किताब। मालूम ये हुआ, कह दूं फिर आज का तारीखी जुमला, मेरा जुमला नहीं है, मैं इस मामले में बहुत दयानतदारी का मुजाहरा किया करता हूं। जो जुमला कहता हूं उसका हवाला दिया करता हूं। एक तारीखी जुमला कह दूं, ये मेरा जुमला नहीं है, ये हजरत अल्लामा रशीद तुराबी अल्लाह मकामहू का जुमला है। कोई उनका जुमला दोहराए, लोग उनकी सारी तकरीरें कर देते हैं उनका हवाला दिए बगैर। खुदा की कसम, उनकी सारी तकरीर के टेप चला भाई मोहम्मद हुसैन,
ان کی تقریر کے ٹیپ چل رہے ہیں، پورے لفظ ب لفظ ٹیپ چلا رہے ہیں، مگر ان کا نام نہیں لیتے. لیکن ہم ممبر سے بددیانتی نہیں کر سکتے. اگر ایک لفظ بھی ہم کہیں گے تو ہم حوالہ دے رہے ہیں کہ یہ ہمارا جملہ ہے، ہمارا جملہ ہے. اور اگر ہم کسی عالم کا حوالہ دیں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ خطیب عالم اسلام حضرت علامہ رشید ترابی، جس جیسا خطیب یہ بر صغیر پیدا نہیں کر سکا ہے، ابھی تک پیدا نہیں کر سکا ہے، ہم حوالہ دے رہے ہیں. یہ علامہ رشید ترابی کہا کرتے تھے، یہ ان کا جملہ تھا. وہ یہ کہتے تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب حکمرانوں کی سمجھ میں کوئی مسئلہ نہیں آیا کرتا تھا تو وہ علی کے پاس آتے تھے، علی سے مسئلہ حل کراتے تھے. یہ تھا. تو علامہ اس پر استدلال یہ کرتے تھے کہ قرآن بھی عربی میں تھا، حاکم بھی عربی جاننے والا تھا. ہائے ہائے، کسی اور زبان میں تو تھا نہیں. اچھا یہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ کوئی مسئلہ اگر کہیں سے آیا تو بغیر دیکھے ہوئے فوراً علی کے پاس آ جاتے ہوں گے؟ تھوڑی سی کوشش خود بھی تو کرتے ہوں گے. توجہ فرمائیں بھائی، سوال کرنے والے تھوڑی سی صحیح تھوڑی سی کوشش خود بھی تو کرتے ہوں گے نا. مسئلے کے حل کی کوشش کرتے ہوں گے، قرآن پڑھتے ہوں گے، غور کرتے ہوں گے، پھر سب جمع ہوتے ہوں گے، پھر آیت پر غور کرتے ہوں گے. جب بالکل مجبور ہو جاتے ہوں گے اور اسلام خطرے میں پڑ جاتا ہوگا تب آیا کرتے تھے نا علی کے پاس، یا علی یہ مسئلہ حل کر دیجئے. جب قرآن سے کوئی مسئلہ نہیں نکلا فوراً ہی وہ قرآن سر پہ اٹھایا، تخت حکومت چھوڑا، بوریے پر آ کر بیٹھ گئے جہاں کائنات کا مالک علی وارث قرآن بیٹھا ہوا تھا. یا علی ہم مشکل میں پڑ گئے، آپ ہمیں مشکل سے نکالیے. علی پوچھتے کیا مشکل ہے؟ کہا مولا قیصر روم نے ایک مسئلہ پوچھا ہے، اسلام کی عزت کا سوال ہے. ہم نے تو سارا قرآن دیکھ لیا، ہمیں تو کہیں مسئلہ نظر نہیں آیا، اس قرآن میں مسئلے کا جواب نہیں ہے. علی کہتے ہیں شاید علی نے کہا ہو، میں نے پڑھا نہیں، میں اپنے دل سے کہتا ہوں شاید میرے مولا نے کہا ہو کہ جب اس قرآن میں کسی سوال کا جواب ہی نہیں ہے تو پھر کہا تھا کیوں کہ یہ قرآن کافی ہے. کہا یا علی الحمد سے لے کر بھائی محمد صاحب بڑی توجہ چاہوں گا اس جملے پر. کہا تھا کیوں؟ کہا کہ ہم نے تو سارا قرآن پڑھ کر دیکھ لیا، ہمیں تو اس مسئلے کا جواب نظر نہیں آیا. علی نے میں قربان ہو جاؤں ابو طالب کے بیٹے کے، میں قربان ہو جاؤں محمد کی تربیت کے شاہکار علی پر، میں قربان ہو جاؤں اس باب علوم رسالت پر جو علم رسول کا دروازہ ہے. علی نے فوراً سائل سے قرآن لیا، وہی قرآن آخری آدمی تک توجہ. اب اجازت دوں گا میں نعرے کی، مگر جب علامہ رشید ترابی کا جملہ ادا کروں، جتنے بڑے وہ خطیب تھے اتنا بڑا نعرہ آپ کو لگانا پڑے گا، مگر پہلے وہ جملہ مکمل ہونے دینا. اب وہی قرآن لیا سائل سے، کہا اس قرآن میں دیکھا تھا. کہا مولا اس قرآن میں تو نظر ہی نہیں آیا. مولا کی بصیرت دیکھے، قرآن بھی اپنا نہیں اٹھایا، قرآن بھی وہی جس میں ابھی دیکھ کر آ رہے ہیں، تاکہ کل کوئی یہ نہ کہہ دے کہ ہمارے قرآن میں نہیں تھا، علی والے قرآن میں مسئلہ موجود تھا. ٹھہرے ٹھہرے، علی والے قرآن میں مسئلہ موجود تھا. وہی قرآن سائل سے لیا، وہی قرآن سائل سے لیا. کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا مولا یہ مسئلہ بھیجا ہے. علی نے قرآن کو چوما، بسم اللہ کہہ کے قرآن کھولا، آیت پیش کر دی. کہا یہی تو آیت اس مسئلے کا جواب ہے، قیصر روم کو لکھ کر بھیج دو. ہاتھوں کو چوم کر کہتا ہے مولا 10 دفعہ اس آیت پر نظر پڑی مگر اس نے اپنے معنی نہیں بتائے. تو یہاں علامہ رشید ترابی کہا کرتے تھے اب تو سمجھو قرآن نے قول پیغمبر کی ہمیشہ تصدیق کی ہے کہ القرآن مع علی، علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. ساری دنیا قرآن کو چھوڑ جائے مگر قرآن اہل بیت کو کبھی نہیں چھوڑتا. اس لیے قرآن نے یہ طے کر لیا تھا کہ قرآن، یہ علامہ کا جملہ، قرآن جب اپنے غیر کے ہاتھوں میں ہوتا ہے اپنے معنی چھپا لیتا ہے، جب وارث کے ہاتھوں میں آئے معنی علی علی یہ علی علی محمد علی علی محمد علی علی تیرا کا شاہ علی علی تیرا کا شاہ علی علی حسین کا بابا
दामाद मोहम्मद दामाद मोहम्मद काबे का वारिस काबे का वारिस काबे का वारिस कायनात का मौला कायनात का मौला नारा दोनों हाथ बुलंद करके पूरी ताकत और तवानाइयां इकट्ठा करके बुलंद तरीन सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। कुरान चूँकि मेरे मुहतरम वजीर साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, इसलिए ये जुमला इनकी मौजूदगी में कहना चाहता हूँ। हम बड़े मुतमईन हैं अल्लामा रशीद तुराबी के इस जुमले से, हमें कोई फिक्र नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। कुरान जब अपने गैर के हाथों में हो अपने माना छुपा लेता है, जब वारिस के हाथों में आए अपने माना उगल देता है, जाहिर कर देता है। ये मौलवी कितना भी शोर मचाते फिरें, शरीयत मिल शरीयत मिल शरीयत मिल शरीयत मिल, शरीयत कहां से लाओगे? कुरान ही से लाओगे। तो कुरान ने जब तुम्हारे बड़ों को कुछ नहीं बताया, तुम्हें अली के बगैर कमाल है। पाकिस्तानी पंतरी सुपर पावर नारा आवाज बुलंद नारे तलवार। दोस्तों मुसलसल छठी तकरीर है, ये मुसलसल छठी तकरीर है। अब ये अली का मोजज़ा नहीं है तो और क्या है? आवाज में ताकत भी। लोग कहते हैं अली मदद नहीं करता। हमसे पूछो अली कितनी मदद करता है? कोई मदद मांगे तो सही, कोई मदद। मैं अभी मार्टन रोड में कह कर आ रहा हूँ, लेकिन यहाँ आपकी मौजूदगी में ये जुमला दोहराना चाहता हूँ। साहब मदद मत मांगो, सिर्फ अल्लाह से मदद मांगो, सिर्फ अल्लाह से मदद मांगो, सिर्फ अल्लाह मदद करेगा। बस या अली मदद न कहो, या रसूल अल्लाह मदद न कहो, सिर्फ अल्लाह से मदद मांगो, सिर्फ अल्लाह से मदद मांगो। अरे कहीं टिका तो करो। ये गुज़िश्ता आमिर के आखिरी दिनों में जब 90 दिन के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान की इमदाद बंद कर दी थी, आपको याद है, तो सबसे पहले मौलवी फजलुर रहमान ने यहाँ कराची में कहा था अमेरिका ने हमारी इमदाद बंद कर दी, हम मर जाएंगे। हुकूमत को चाहिए कि फौरी अमेरिका से राब्ता कायम करे, 90 दिन की ये इमदाद जो है ये फौरी तौर पर बहाल की जाए। अमेरिका हमारी मदद क्यों नहीं कर रहा है? वरना भूखे मर जाएंगे, कयामत आ जाएगी, दुश्मन हम पे हमला कर देगा। मैंने उस वक्त कहा था, ए मुफ्ती महमूद के बड़े लाडले किस्म के नादान बेटे, तेरे भी ईमान का पता नहीं चलता है। तुम भी अजीब हो, कभी अमरीकियों से मदद मांगते हो, अमरीकियों से मदद लेना जायज, यहूदियों से मदद लेना जायज, सऊदियों से मदद लेना जायज, अली से मदद मांगते हुए मौत आती है। दुनिया से मदद ले रहे कमाल ले मेरी सखी वही है, सखी वही है जो साइल से रद्द कद्र न करे। सखी इसी तरह पढ़ूंगा, समझना है समझो, नहीं समझना न समझो। मजलिस मुकम्मल हो गई। सखी वही है
جو سائل سے رد و قد نہ کرے. نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. سخی یہ بھائی ہماری تاریخ ہے، ہم اپنی تاریخ بیان کر رہے ہیں. سخی وہی ہے جو سائل سے رد و قد نہ کرے. کرے سوال جو کوئی تو اس کو رد نہ کرے. میں اعتراض تیرا کس طرح کروں تسلیم، علی علی ہی نہیں ہے اگر مدد نہ کرے. مولا سلامت رکھے آپ کو. میں اعتراض تیرا کس طرح کروں تسلیم، علی علی ہی نہیں ہے، علی علی ہی نہیں ہے اگر مدد نہ کرے. علی کہتے ہی اسے ہیں جو مدد کرے. علی کہتے ہی اسے ہیں جو مشکلوں میں کام آئے. علی کہتے ہی اسے ہیں کہ جسے دین بھی پکارے اسلام بھی پکارے. استاد قمر جلالوی نے کہا فضل خدا سے دو پسر دونوں امام مشرقین. ایسا بھی کائنات میں کوئی علی پیدا نہیں ہوا جس کے دو بیٹے دونوں امام. باپ ہو تو ایسا، بیٹا ہو تو ایسا. فضل خدا سے دو پسر دونوں امام مشرق ہے. باپ کو کیوں ہو زحمتیں، ایسے ہوں جب یہ نور عین. جن باپوں کی اولاد صالح ہو ان کے باپ بڑے مطمئن زندگی گزارتے ہیں، انہیں زحمتیں نہیں ہوتی. اللہ ہر اولاد کو ماں باپ کا اطاعت گزار قرار دے، صالح کرے. یہی حسین کی مجلسوں کا درس ہے. جو کہتے ہیں استاد فضل خدا سے دو پسر دونوں امام مشرق ہے. باپ کو کیوں ہو زحمتیں، ایسے ہوں جب یہ نور عین. ظلم یزید دیکھ کر حکم رسول کے خلاف دین پکارا یا علی، سامنے آ گئے حسین. دین پکارا یا علی، سامنے آ گئے حسین. جھوٹ بولتا ہے آج کا مولوی کہ اسلام خطرے میں ہے. فریب دیتا ہے عوام کو آج کا ملا کہ شریعت خطرے میں ہے. دھوکہ دیتا ہے آج کا مذہبی جماعتوں کا رہنما کہ اسلامی نظام خطرے میں ہے. میں نہیں مانتا اور میرے پاس دلیل ہے اور میں لاکھوں کے مجمع میں یہ بات کہہ رہا ہوں. جھوٹ بولتا ہے، کسی مولوی کے فریب میں مت آنا. اسلام اب قیامت تک خطرے میں نہیں آ سکتا، اس لیے کہ جس اسلام کی بنیاد میں حسین نے اپنے کڑیل جوان کا خون ڈال دیا ہو. میں نہیں مانتا کہ اب قیامت تک وہ اسلام خطرے میں آئے گا. دنیا کی کوئی طاقت اسلام کو خطرے میں نہیں ڈال سکتی. مولوی کا مقدر خطرے میں ہوگا، مولوی کی کرسی خطرے میں ہوگی، اسلام خطرے میں نہیں ہے. اسلام خطرے میں نہیں ہے. اسلام ان 14 صدیوں میں، بھائی لاشاری صاحب پوری تاریخی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اسلام ان 14 صدیوں میں صرف ایک مرتبہ خطرے میں آیا تھا بس.
اور وہ اس وقت آیا تھا جب یزید نے شام کے تخت پر بیٹھ کر اعلان کیا تھا کہ کوئی نبی نہیں تھا، کوئی قرآن نہیں آیا، کسی پر نبوت نہیں آئی، یہ بنی ہاشم کا، محمد کے گھرانے کا ایک ڈھونگ تھا جو انہوں نے اقتدار حاصل کرنے کے لیے رچایا تھا۔ جب یہ آواز شام سے مدینے پہنچی، سارے مدینے کے کلمہ پڑھنے والوں کی زبانیں گم ہو گئی تھی، مگر جو محمد کا وارث تھا وہ تڑپ کر میدان میں آیا تھا۔ دوستو، میں یہ تاریخ کا نچوڑ پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں پوری ذمہ داری سے۔ صرف ایک مرتبہ اسلام خطرے میں آیا تھا۔ میں تاریخ بتاتا ہوں، وہ دن کیا تھا؟ جمعہ کا دن تھا، 27 رجب تھی، سن 60 ہجری تھی، عشاء کے بعد کا وقت تھا۔ ولید کے دربار سے واپسی پر اپنے نانا کی مسجد کے ممبر پر آ کر مدینے کے لوگوں کو جمع کر کے سب سے پہلے حسین نے کہا تھا، ایھا الناس ایھا المسلمون، اے میرے نانا کا کلمہ پڑھنے والوں، اسلام خطرے میں ہے۔ بتاؤں ایک جھلک آپ کو، آج کا مولوی بھی یہی شور مچاتا ہے، ہر گاؤں میں جاتا ہے، ہر دیہات میں جاتا ہے، بیچارے مسلمانوں کو بھڑکاتا ہے، اسلام خطرے میں ہے، اسلام کے خلاف حکومت سازش کر رہی ہے، اسلام کے خلاف یہ ہو رہا ہے، اسلام کے خلاف یہ ہو رہا ہے، لادینیت کا سیلاب لایا جا رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، اسلام خطرے میں ہے۔ اور مجمع جب پوچھتا ہے مولانا پھر ہم کیا کریں، کہ تم ہمیں ووٹ دو۔ اس کا اسلام کے خطرے سے کیا تعلق ہے؟ اور مولوی تم کہاں جا رہے ہو؟ کہ میں دوسرے گاؤں میں یہی شر کرنے جا رہا ہوں، دوسرے دیہات میں یہی شرارت کرنے جا رہا ہوں۔ آؤ ہم بتائیں، آج سے 1400 برس پہلے ابو طالب کے پوتے نے، ہاشم کے چاند نے، محمد کے نواسے نے، علی کے بیٹے نے، فاطمہ کے لخت جگر نے، اپنے وقت کے محمد نے، انشاءاللہ میں 8 اور 9 کی مجلس میں بتاؤں گا حسین کیا ہے۔ آ رہی ہیں 2 مجلسیں رہ گئی ہیں بس۔ حسین نے کہا تھا مسجد نبوی کے منبر پر بیٹھ کر، مسلمانوں اسلام خطرے میں ہے۔ سنیں گے یہ جواب بھی سن سکے نا آپ مولوی کا؟ حسین کا جواب سنیں۔ سارے مسلمانوں نے ہاتھ جوڑ کر حسین سے کہا تھا، رسول کے بیٹے اسلام خطرے میں؟ کہا ہاں بہت خطرے میں ہے۔ کہا مولا پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ کہا تمہارے لیے کیا حکم ہوتا، تم اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھو، میں جا رہا ہوں اسلام بچانے کے لیے۔ ذرا آپ تاریخ کا فرق دیکھیں دوستو، تم اپنے جوانوں کے چہرے سجاؤ، میں اپنے علی اکبر کی ادھوری جوانی لے کر جا رہا ہوں۔ تم اپنے بچوں کے جھولے جھلاؤ، میں اپنا 20 دن کا علی اصغر لے کر جا۔ تم اپنی ماں بہنوں کے پردوں کی حفاظت کرو، میں اپنی زینب کی چادر لے کر جا رہا ہوں۔ تم اپنے شہر میں رہو، میں پردیس کی طرف جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں۔ مدینے والوں میں تو واپس نہیں آؤں گا، لیکن میری لٹی ہوئی بہن آ کر تمہیں بتائے گی کہ اسلام خطرے سے نکل گیا۔ میری لٹی ہوئی بہن تمہیں آ کر بتائے گی، مسلمانوں چین سے بیٹھو، اسلام کو جو یزید نامی بیماری لگ گئی تھی اسے حسین نے اپنے صبر کے خنجر سے کاٹ دیا، اسلام بچ گیا ہے۔ دوستو یہ سوچ کر اسلام بچانے کے لیے، یہ ہماری تاریخ ہے۔ رسول کا نواسہ کربلا میں 2 محرم کو آیا تھا، آج 7 محرم ہے۔ عزادارو آج قیامت کی رات ہے، آج دریا پہ پہرے بیٹھ گئے ہیں، فاطمہ کے بچوں پہ پانی بند ہو گیا ہے۔ مولا تمہیں سلامت رکھے، مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، مولا سلامت رکھے۔
جو ان مجلسوں میں آ رہے ہیں اللہ آپ کی مرادیں پوری کرے، جو تمنائیں لے کر آئے ہو، ارے ہم تو رونا چاہتے ہیں عزادارو، اب 2 ہی راتیں تو باقی رہ گئی، رونے کے لیے جی بھر کے رو نہیں سکے، یہ 10 دن گزر گئے۔ آج کی رات بڑی قیامت کی رات ہے عزادارو، فاطمہ زہرا کا لال صرف 2 دنوں کا مہمان رہ گیا۔ آج سے فاطمہ کے بچوں پر پانی بند ہو گیا۔ الاتش الاتش الاتش، بتاؤں کتنے بچے ہیں خیمے میں؟ 44 بچے ہیں حسین کے خیمے میں، چھوٹے چھوٹے بچے۔ یہ سارے چھوٹے بچے سکینہ کے پاس آ کر کہتے ہیں سکینہ ہمیں اپنے چچا سے پانی منگوا دو۔ جزاک اللہ۔ میں آہستہ آہستہ پڑھوں گا تاکہ آپ برداشت کر سکیں۔ آپ رقیق القلب مومن ہیں، برداشت نہیں کر سکیں گے۔ مجھ میں جتنی طاقت ہے، مجھے ڈاکٹروں نے جتنی اجازت دی ہے، میں بالکل اس کی خلاف ورزی کر رہا ہوں، لیکن مولا کے نام پر، اس لیے کہ یہ زندگی ہے کہ حسین کا ذکر کرتے کرتے موت آئے، یہ میرا ایمان ہے عزادارو۔ ابھی جملہ سنو، چھوٹے بچے کہتے ہیں سکینہ اپنے چچا سے کہہ کر ہمیں پانی منگوا دو۔ 7 محرم سے پانی بند ہوا۔ عزادارو، آج کی رات مخصوص ہے حسن کے چھوٹے بیٹے قاسم نوشاہ سے۔ سمجھ گئے سمجھ گئے سمجھ گئے؟ بس تو پھر ہم ماتم کرو عزادارو۔ آج عزا خانوں میں، سارے عزا خانوں میں قاسم کی مہندی نکالی جا رہی ہے۔ کون قاسم؟ ام فروا کا 13 برس کا بچہ، حسن کا یتیم۔ عزادارو جملہ سنو گے؟ چونکہ قاسم بچپن میں، ساجی ایک نئی بات کہہ رہا ہوں، چونکہ قاسم بچپن میں یتیم ہو گئے تھے نا، اور قاسم کو یتیمی کا بڑا احساس تھا، تو حسین ہر وقت قاسم کو اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے، بڑے ناز سے پالا تھا۔ علماء نے لکھا اتنا نازک بدن تھا کہ عرب کے سارے جوان موٹے کپڑے اور زرہ بختر پہنا کرتے تھے، قاسم کو حسین انتہائی باریک کرتا پہنایا کرتے تھے، اس لیے کہ موٹا کپڑا پہننے سے قاسم کے جسم پہ چھالے پڑ جاتے تھے۔ اور سن لیا جملہ، قاسم کا جسم کتنا نازک تھا۔ نہیں پہنچے وہاں تک پہنچے نہیں، ورنہ برداشت نہ کرتے۔ اتنا نازک جسم تھا قاسم کا کہ حسین باریک کرتا پہنایا کرتے تھے۔ عزادارو، قاسم کو جب سوار کیا ہے نا گھوڑے پر حسین نے، تو قاسم اتنا 13 برس کا تھا، ایک جوتے کا تسمہ کھلا ہوا تھا، چھوٹی سی تلوار ہاتھ میں تھی، مگر چلتے چلتے ام فروا نے کہا تھا بیٹا قاسم بیوہ ماں کی لاج رکھنا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ بیوہ ماں کی لاج رکھنا، کہیں لوگ یہ نہ کہیں کہ ماں غیر تھی اپنے بچے کو بچا لیا۔ اور میں قربان ان ماؤں پر۔ عزادارو، دیکھ قاسم خیال رکھنا۔ عزادارو، قاسم روانہ ہوئے، جنگ کی، علی کی شان دکھائی، کسی نے پتھر مارا، کسی نے تلوار ماری، کسی نے خنجر مارا، کسی نے گرز مارا، کسی کو کچھ نہیں ملا تو ہاتھ میں گرم ریت لے کر قاسم کے زخموں پہ پھینکی۔ کیا سن رہے ہو عزادارو؟ 13 برس کا قاسم زخموں سے چور ہو کر زمین پہ گرتے ہوئے کہتا ہے اماں میں گر گیا۔
جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ عزادارو، میرے نوجوان دوستو، تم برداشت نہیں کرتے، میں اس لیے آہستہ آہستہ پڑھ رہا ہوں۔ خدا کے لیے مجھے روکنا نہیں، مجھے جہاں تک میں پڑھ سکوں مجھے پڑھنے دینا۔ میرا جملہ سنو عزادارو، جناب قاسم گھوڑے سے گرے، ادھر حسین مقتل کی طرف چلے۔ حسین کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی شہید گرتے ہوئے آواز دیتا تو حسین ایک بلندی پر چڑھ کر مقتل کا نظارہ کرتے اور آواز دیتے، بیٹا علی اکبر کہاں ہو، عباس کہاں ہو، ایک ایک کو آواز دیتے۔ حسین نے اس وقت بھی یہی کیا، آواز دی، بیٹا قاسم آواز دو کہاں ہو۔ بیٹا قاسم، مولا تمہیں سلامت رکھے، مولا تمہیں آباد رکھے، بیٹا قاسم کہاں ہو، آواز دو۔ عزادارو سکون سے سن لو، کوئی آواز نہیں آئی۔ حسین دوسری مرتبہ کہہ رہے ہیں، قاسم مجھے تیرا لاشا نظر نہیں آ رہا۔ سمجھ گئے عزادارو، سمجھ گئے تو ماتم کرو۔ ہاں مولا تمہیں سلامت رکھے، مولا تمہیں سلامت رکھے۔ بیٹا قاسم مجھے تیرا لاشا نظر نہیں آ رہا، آواز دے میرے لال، آواز دے میرے